بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام چھپے حقائق میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ہر طرف عید کی خوشیاں بکھیری جا رہی ہیں، آپ کو بھی عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنی فیملی میں خوشیاں بکھیریے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے میرے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہے، ہر طرف سیاسی کیمپین کی جا رہی ہیں، طبلِ جنگ بج گیا ہے، پاکستان میں سیاسی ہوائیں بدل رہی ہیں۔ اس وقت میں ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں موجود ہوں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، ان کی فیملی پچھلی 5 دہائیوں سے سیاسی اور سماجی خدمات سر انجام دیتی آ رہی ہے۔ یہ 2013 میں آزاد حیثیت سے MP کا الیکشن جیتے اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہو گئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا اقتدار کا وقت گزارا، اور عین اسی وقت جب مسلم لیگ نون کا 5 سالہ دور ختم ہونے کو تھا، یہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے مستعفی ہوئے اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی ہی ٹکٹ سے یہ PP 273 سے MPA کے امیدوار ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں سید سبطین رضا بخاری صاحب۔ علیکم شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر۔ کیسی گزرتی ہے عید شاہ جی؟ عید سر ظاہر سی بات ہے، عوامی لوگ ہیں اور تو دوستوں میں اور لوگوں میں زیادہ تر گزرتی ہے۔ آج کی کیا مصروفیات ہے؟ عید الفطر کا بڑا قیمتی دن ہے، 30 دن آپ نے روزے میں گزارے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی پوری صحیح کی۔ تو سر وہ عید جو ہے وہ ایک ایسا تہوار ہے جس سے انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تحفہ ہے، تو خوشی کا دن ہے۔ تو بس اس طرح گزرتا ہے سر، لوگوں میں ملتے ہوئے اور اپنے آباء و اجداد کی، بزرگوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنا، فیملی کے ساتھ کچھ کم ٹائم گزرتا ہے بہرحال عید پہ۔ تو ماشاءاللہ شاہ جی، الیکشن کا چونکہ دور ہے آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم یہ پروگرام شوٹ کر رہے تھے تو ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، اگین آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو شاہ جی، چونکہ الیکشن کا دور ہے، اس وقت ہر جگہ پہ کیمپین ہو رہی ہے، تو سید سبطین رضا بخاری جو ہیں، 5 سال تو انہوں نے اقتدار میں گزارا، اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سر، آگے علی پور میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا رہا، نہیں کر سکا۔ جیسے غلہ منڈی ہے، میری کوشش تھی کہ میں نے اس پہ CM کی سمری جاری کروائی، اس پہ میں نے اور وہ پروسیس کرتا رہا، لیکن ان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بھی یہ رقبہ جو ہے اس کو سیل کرو، جو رقبہ غلہ منڈی کا بچا ہوا ہے اس کو سیل کرو، لیکن وہاں پہ کچرا منڈی بنی ہوئی ہے۔ تو میں اس کوشش میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں غلہ منڈی بناؤں گا، یہاں پہ یونیورسٹی ہے میرا ایک ارادہ، اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن وہ پائے تک میں تک نہیں پہنچ سکی۔ اگرچہ میں نے اپنا کالج میں MSc کلاسوں کا اجرا کروایا ہے، لیکن وہ آئندہ میرا پروگرام ہے یہاں پہ یونیورسٹی کے لیول پہ کہ یونیورسٹی آنی چاہیے۔ تیسرا کہ بھی ہماری جو نہریں ہیں بچی ہوئی ہیں، کچھ نہریں میں نے پکی کروائی ہیں، تو کچھ نہریں جو ہیں ان کو پکا کروایا جائے۔ تو کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو بالکل ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ آپ کے 5 سالہ منصوبے کیا تھے؟ آپ بہتر ہے آپ اس کو بائیفرکیٹ کریں، اس کو اس انداز میں پوچھیں کہ بھی آپ کے صحت کے میدان میں کیا منصوبے تھے، یا آپ کے ہیلتھ میں وہ تھے، ایجوکیشن میں کیا منصوبے تھے، آپ کے مواصلات میں کیا منصوبے تھے، آپ نے کیونکہ یہ ایگری ایریا ہے، اس میں ایگریکلچر کی بنیادوں پہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو منصوبوں کا، تو اس طرح میرے خیال زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پھر اس سے آپ کو میں سمجھانے میں مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ بالکل آپ بتائیں۔ آپ پہلے آپ کا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے صحت کے میدان میں کیا کام کیا۔ 1983 میں ہمارا ہسپتال جو ہے علی پور جو TH کا ہسپتال ہے، یہ C گریڈ سے یہ D گریڈ سے C گریڈ میں ہوا تھا، یعنی کہ 20 بیڈ سے 40 بیڈ پہ۔ 83 سے سن 2015 تک یہ 40 بیڈ کا رہا۔ میں نے اس کی اپگریڈیشن کروائی، اور اپگریڈیشن میں اس ہسپتال کو میں نے C کیٹیگری سے اس کو B کیٹیگری میں لے کے آیا۔ اس میں اب اس میں بن کیا رہا ہے، تو اس میں ایک اس کی اپگریڈیشن ہوئی ہے، یاد رہے اس میں پلس یونٹ نہیں، اب جتوئی میں بھی بن رہا ہے اپنا وجہ سے وہ ایک کارڈیولوجی پر جتوئی کی جو ہے سینٹر، لیکن جتوئی کی جو ہے وہ اب ہسپتال کی اپگریڈیشن ہوئی، اس کی اپگریڈیشن ہوئی۔ اس میں اب یہ جو بیڈ ہمارا ہسپتال ہے 40 بیڈ تھا، یہ آلموسٹ 100 بیڈ پہ پہنچ گئے۔ اس میں 20 بیڈ کا ایک نیا وارڈ بن رہا ہے، 60 بیڈ ہو گئے سر۔ اس کی ایمرجنسی 4 بیڈ کی تھی، وہ ایمرجنسی جو ایکسٹینڈ کروا کے 20 بیڈ پہ چلی گئی ہے۔
اس کا جو کارڈیولوجی دل کا وارڈ اس میں نہیں تھا وہ اس میں بنا ہے، اس میں دل کارڈیولوجسٹ کی رہائشیز بنی ہیں اور 20 بیڈ کا وہ ہے، تو 100 بیڈس پہ مشتمل ہو گیا ہے ہسپتال یہ. تو اب اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت کمی تھی اس میں کہ بھی آپ کے پاس ڈاکٹرز تھے، یعنی کہ جو آؤٹ ڈور پیشنٹس تھے ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو چیک کروا سکیں. تو ڈاکٹرز ایک کمرے میں ایک آدھے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے گرد جو ہے نا جمع غفیر، نہ کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا. تو میں نے 5 آفیسز کا ایک اسپیشلسٹ بلاک بنوایا جس میں 5 آفیسز ہیں جس میں ڈاکٹرز جو ہے نا جی بیٹھ کے اور باضابطہ طریقے سے مریضوں کو باضابطہ عزت ملتی ہے اس سے چیک کرتے ہیں. پہلے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو 5 یعنی کہ روم آفیسز کا اسپیشلسٹ بلاک جس میں صرف ڈاکٹر بیٹھیں گے اور آؤٹ ڈور پیشنٹ چیک کریں گے. مطلب آپ کے مشہور لیب جو تھی سر علی پور میں کوئی لیب نہیں تھی یہاں پہ ہمارے ہاسپٹل میں، تو کوئی ٹیسٹ پاسبل نہیں ہوا کرتے تھے. اگر کسی ٹیسٹ کروانے ہیں تو پھر وہ یہ تو پرائیویٹ لیب میں جائے یا پھر وہ ادھر جائے ملتان جائے یا پھر وہ بہاولپور جائے. اور اسی وجہ سے ہوتا ہی تھا کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل میں ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، تو کوئی بھی پیشنٹ ذرا سا بھی تھوڑا سا انہیں محسوس ہوا وہ اس کو فوری طور پہ ریفر کر دیتے تھے کہ اس کو آپ نشا لے جائیں، اس کو آپ بہاولپور لے جائیں، ملتان لے جائیں، جو کہ 121 کلومیٹر آپ 20 کلومیٹر ملتان ہے اور اتنا ہی تقریباً 100 کلومیٹر جو ہے نا وہ بہاولپور ہے. تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے کیونکہ وہ ٹیسٹ کریں گے تو علاج ہوگا. بالکل سر. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے نا یہاں پہ جدید جو لیب بن رہی ہے علی پور میں 3-3.5 کروڑ کی مالت سے اس میں لیب بھی شامل ہے. اس سے یہ ہے کہ بھی وہ ایک آپ کے پاس ٹیسٹ کی سہولتیں پیدا ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ اب ان قریب ورکنگ بھی آ چکا ہے اور بھی ہینڈ اوور ہونے والا ہے. تو یہ وہ تمام ایسے پروسیس چیزیں تھیں جس سے جو ہے نا جی وہ وہاں پہ جو ہاسپٹل میں ہوا. اس کے علاوہ 1122 جو ہے وہ اس میں کا تو بڑا مسئلہ بنتا رہا. ایک ذاتی لیول پہ میں نے اس میں بڑی کوشش کی تو اور الحمدللہ بلکہ اس پہ اسٹے بھی ہوئے. یہ 1122 جو ہے ابھی نہ آئے بعد میں آئے تو اسٹے بھی ہوا اس پہ. تو اس کو بھی جو ہمارے ڈی سی صاحب تھے ان کے تعاون سے اور حکام بالا کے تعاون سے اس کو بھی خارج کروایا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ الحمدللہ آج 1122 کے لیے بھرپور کوشش کی. 1122 بھی علی پور میں آ گئی. اس کے بعد کافی سارے ظاہر ہم اگر ڈیٹیل میں بات کریں تو سارا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں یہاں پہ میں نے MSc کا کلاسوں کا اجرا کروایا. ایریگیشن میں اگر آپ آج ہیڈ مکینک چلے جائیں علی پور برانچ جو ہے وہ علی پور برانچ بڑا 12.5 کی نہر ہے 7.5 سے اوپر ڈھاتی تھی. تو جب پانی نہیں اٹھائے گی علی پور برانچ تو علی پور تحصیل میں پانی کیسے آئے گا. تو مکینک سے لے کے ہزاری تک پختہ اور ہزاری سے لے کے یکی والی ہیڈ تک اس کی ریہیبلیٹیشن کا منصوبہ جو ہے 20 کروڑ روپے کا. اور آپ جائیں ضرور اپنے کیمرے کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور ہیڈ بکینی پہ جو کہ میرا حلقہ ہے وہاں پہ الحمدللہ نہر پکی ہوئی ہے. اور اب نالا لنڈا جو ہے لنڈا کینال جو ہے جو بالکل اینڈ ٹیل 5 اس پہ آتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ پکی ہو رہی ہے. اب 2018 میں جو جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اس کے لیے کیا منشور ہے جو لے کے آپ حلقے میں جاتے ہیں؟ سر منشور ہے خدمت کی سیاست کا کہ آپ نے خدمت جو ہے عوام کے لیے. میرا یہ ہے کہ میرے جو دور میں میرے جو سابقہ جس منشور کے تحت میں جاؤں گا میں اپنی کارکردگی بنا پہ جاؤں گا. میرا ایک چیلنج ہے کہ جو پچھلے 3 یا 4 ٹنیور گزرے یا 30 سے 40 سال کے اندر جو 30 سابقہ 3 الیکشن جو تھے جس میں میرا مخالف گروپ کامیاب ہوتا رہا متواتر صاحب پہلے وہ جو انہوں نے اپنے پچھلے 3 ٹنیور میں جو کام کروائے ہیں اور وہ اپنے کاموں کی تمام تر یعنی کہ ایک ہوتا ہے میگا پروجیکٹ سر. میگا پروجیکٹ جو ہوتا ہے اسے 5 کروڑ سے مالے زیادہ منصوبے کو میگا پروجیکٹ کہتے ہیں. میں صرف میگا پروجیکٹس کو گنوں اور وہ اپنے تمام اینٹیں سولنگیں نالیاں شالیاں گنتے رہیں تو اگر مجھ سے انہوں نے 50% بھی کام کروایا ہے 3 ٹنیور میں اور میرے صرف 5 سال تو بھی شاید ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کون ہے کون نہ ہے. شاہ جی یہاں ضلع مظفر گڑھ میں 3 چیزوں کا ووٹ جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ڈر کا اور سیکنڈ آپ کے یا تو ریفرنسز ہوتے ہیں یا پھر آپ کی شخصیت ہوتی ہے. آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیں؟ سر الحمدللہ میرے خیال سے ڈر کا لفظ نہیں سر. اب ڈر کا ووٹ ختم ہو چکا ہے, محبت کا ووٹ ہے. اچھا اب ہے ووٹ محبت کا سر, ریفرنسز کا ووٹ ہے, تعلق کا ووٹ ہے. اور اب جو ہے ایک جو نوجوان نسل ہے خاص طور پہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے
لوگ جو ہیں اب خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی بڑی افلیشن ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ ڈیلیور کیا ہے جو آپ نے وعدے کیے تھے؟ سر الحمدللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، جو میں نے وعدے کیے تھے، اب لوگ میں نے اس سے میرے خیال سے جو میں نے پبلکلی وعدہ کیا تھا تو میری ڈیلیوریز جو ہے اس سے زیادہ ہے. چھوٹی موٹی کسی بستی کی سولنگ اگر ہو سکتا ہے رہ گئی ہو، یا کسی بستی کی چھوٹے موٹے سولنگ یا سڑک چھوٹی موٹی رہ گئی ہو تو، لیکن یہ کہ یہ الگ ایشو ہے. تو مطلب ہے میرا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے جو کہ مکمل ہو چکا ہے یا وہ ان پروسیس میں ہے. پروسیس سے مراد یہ کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. میرا کام ہے کسی کام کو شروع کروا دینا، کسی منصوبے کو آن لائن آن گراؤنڈ لے کے آ جانا. اس کی کمپلیشن جو ہے وہ اپنا ظاہری پتہ ہے کہ اس کا ٹائم ضرور لگتا ہے. بعض منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ 6 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوتے یا سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس کو 2 سال کا اسپین چاہیے ہوتا ہے. تو الحمدللہ کوئی ایسا میجر وعدہ نہیں پڑا بچا ہوا جو میں نے کیا ہو اور میں نے اس کو جو ہے نا فلفل نہ کیا ہو. شاہ جی، پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاسی شعور ہے اسے بڑا عام کر دیا ہے. تو آپ کو جب آپ کیمپین کے لیے جاتے ہیں، اب 2018 کی جو الیکشن کیمپین ہے یہ آسان لگتی ہے یا 2013 کی آسان تھی؟ 2018 کے سامنے سر 2013 میں ہمارے پاس صرف یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے. 2018 میرے پاس ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. لیکن چلیے میں آپ کی بات کر دوں گا، جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو دیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے. پھر آپ نے مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ وقت گزارا، جو ہی مدت ختم ہونے کے قریب تھی آپ پھر مستعفی ہوئے. سر مسلم لیگ نون کی حکومت تو پہلے بھی بنتی رہی ہمیشہ سے. پچھلے 6 ٹینیور پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب بھی آتے رہے، گورنمنٹ بنتی رہی، تب یہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ سوال سر. شاہ جی میں سوالات کی لبرٹی چاہوں گا آپ سے، کیونکہ آپ کے گھر میں سر بڑا میرا بالکل کریں سر. میں تو آپ بتا کہہ رہا ہوں کہ یہ تب یہ کام نہیں ہوئے. جی اصل میں کام کرانے کے لیے آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے، ایک آپ کا فریم آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو تھیم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جب تک ایک آپ کے پاس ایک فریم آف مائنڈ نہیں ہوگا، آپ فریم آف ورک نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ ایبلٹیز نہیں ہوگی، آپ اتنے قابل نہیں ہوں گے کام کرانے کے لیے. کام کرانے کے لیے بھی قابل چاہیے ہوتی ہے. بالکل چاہیے ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا سر کہ 1983 میں اسٹارٹ THQ ہوا، بنا 1983 میں بنا، اس کو کسی نے اپگریڈ نہیں کرایا. علی پور کالج جو ہے وہ اس کا کسی نے اس میں سن 70s میں یہ کالج بنا، اس کو کسی نے MSc کلاسوں کا اجرا نہیں کروایا. سارے آپ کے ایجوکیشن پہ کام آپ کا وہ قابل استائش ہے. آپ کا جو صحت پہ کام ہے سارے ہم دیکھ کے آئے، وزٹ کر کے. ہم اسکرین پر بھی یہ سارے وہ چیف کلپس جو بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ چل رہے ہیں، ریسکیو کے حوالے سے، مواصلاتی حوالے سے، مطلب روڈز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن شاہ جی سوال یہ ہے کہ یہ تو لیا آپ نے مسلم لیگ نون سے، ظاہر انہی کی گورنمنٹ سے، پھر آپ یہ حلقے میں دکھائیں گے کہ میں نے یہ کیا، بٹ اب مجھے ووٹ دیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیوں؟ سر گزارش یہ ہے کہ اگر میرے پاس شاید میں بتاؤں اگر مسلم لیگ نون جی جتنی میں نے محنت کی ہے، جی اگر گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہ ہوتی جی تو میں کم از کم علی پور کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہوتا جو بچا نہ ہوتا، سارے مسائل حل ہو جاتے. میں نے بہت محنت کی، میں نے دن رات پروجیکٹ کو بنایا، میں نے مطلب ہے بہت زبردست محنت کی، اور محنت کرنے کے باوجود بعد میں اس قابل ہوں. ادروائز اس سے پہلے بھی لوگ تھے جو کہ کامیاب نہیں ہوئے. بالکل. نمبر 1 سر مسلم لیگ نون کو جو آپ چھوڑنے کی وجہ بتا رہے ہیں وہ اپنا گورنمنٹ کا تھا. مسلم لیگ نون پہلے بھی تھی، مسلم لیگ نون نے کبھی علی پور تھا. صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ساؤتھ پنجاب کا بجٹ اور لاہور کا بجٹ برابر ہے. بالکل. لاہور میں 270 اس سے بھی زیادہ لے جاتا ہے. لاہور میں ایک میٹرو 270 میٹرو لائن بن رہی ہے 270 ارب روپے کی، جبکہ پورے ساؤتھ میں جناب 100 ارب روپے بھی نہیں ہے. بالکل پورے ساؤتھ میں. اور ساؤتھ کہاں شروع ہوتا ہے؟ اب اس رقم کو میری آپ اسمبلی میں تقریر اٹھائیں جب میں 2013 میں نے آواز بلند کرتا رہا ہوں، یہ بہت بڑی کوتاہی تھی. مسلم لیگ نون جو ہے بیسکلی بنیادی طور پہ اس کا موٹو کیا ہے کہ وہ حکومت کرتی ہے ساؤتھ پہ اپر کے ضرور، وہ اپر کے لوگوں کو، کیونکہ وہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے، کام بھی وہی کرتی ہے، زیادہ توجہ بھی وہی دیتی ہے وہاں پہ لوگوں کا. 2013 میں جون 2013 میں میری فرسٹ ڈبیٹ یہ تھی کہ جناب والا آپ کہتے ہیں کہ 30% بجٹ آپ کی مدد 40% ہے، آپ کا رقبہ جو ہے وہ آپ کو 30% بجٹ دے رہے ہیں یا 35% بجٹ دے رہے ہیں، اور باقی کچھ معاملات ہیں دوسرے تیسرے.
تو میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا اگر رقبہ آبادی 40% ہے تو ہمارا رقبہ 60% ہے, ہمیں زیادہ رقبے کو سکسر چاہیے. میں کہا جی اب تک ساؤتھ پنجاب کو اگنور کیا گیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوال میں نے کھڑا کیا, میں نے کہا جی یہ بتائیں مجھے اسمبلی میں آپ ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں 2013 جون 2013 میں نے انہیں کہا کہ جی یہ بتائیں کہ اب یہاں کے لوگوں کا معیار زندگی پر پنجاب کے لوگوں کا معیار زندگی کیسے نہیں ہو سکتا, کیسے کیوں نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر شیئر نہ ملے, یہی تو والا تجاز تھا. جی جی بالکل. ہم اس پہ جو احتجاج کرتے رہے کہ جب مجھے بتائیں کہ بھی آپ ایک لاہور ایک شہر ہے, میں اپر پنجاب کی بات نہیں کر رہا بالکل, جو کہ رقبے کے لحاظ سے 40% ہے بالکل, جو کہ رقبے کے لحاظ سے 40% ہے. میں اس 40% رقبے پہ جتنا آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ہم سے صرف 2 ٹائمز نہیں, وہ ہم سے 100 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. بالکل زیادہ ہوتا ہے. اور اس لیے یہ ایک محرومی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا جی کہ 2 چیزیں ہمیں دونوں طور پہ دیں, آپ ہمارا صوبہ لا کر کے دیں, ہم اپنے وسائل سے گزارا کریں. ساؤتھ پنجاب ہمارا رائٹ ہے, نام کا ایشو ہے, ساؤتھ پنجاب رکھا جائے, سریکی صوبہ رکھا جائے, سریکی ساؤتھ پنجاب رکھا جائے, بہاولپور ساؤتھ پنجاب رکھا جائے, دیٹ ول بی سالو. گڈ. لیکن یہ ہے کہ 11 کروڑ آبادی کا مجھے ملک بتا دیں, جو 11 کروڑ آبادی کا پوری دنیا میں ایک صوبہ بتا دیں. بالکل سنگل صوبہ جو 11 کروڑ کی آبادی کا ہو ایک پورے اس میں دنیا میں کوئی ہے سر؟ اچھا شاہ جی آپ چونکہ اس سے چھوٹے ملک موجود ہیں بالکل, لیکن اس سے صوبہ ایسا کوئی موجود نہیں ہے جو 11 کروڑ آبادی کا صوبہ ہو. یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کے مسائل کا جو حل ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے مسائل کا حل صرف ساؤتھ پنجاب ہے. گڈ. اس کے مسائل کا حل سریکی صوبہ ہے, اس کے مسائل کا حل بہاولپور ساؤتھ پنجاب صوبہ ہے, اس کے مسائل کے حل علیحدہ صوبہ ہے. کیونکہ دیکھیں بات سنیں جی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں کن کے زور پہ؟ وہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں اپر کے زور پہ. وہ وہاں سیٹیں اٹھاتے ہیں, وہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں, وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں, وہاں پہ. اچھا بتائیں مجھے آپ ملتان کو گیلانی صاحب میں مانتا ہوں, گیلانی صاحب نے چند پل بنائے, فلائی اوورز بنائے, گیلانی صاحب نے بنائے کیونکہ وہ پرائم منسٹر بنے تو نے بنائے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پورے ساؤتھ میں لاہور کے علاوہ چھوڑ دیں, لاہور کو فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, شیخو پورہ ہے, بڑے بڑے مطلب پنڈی ہے, اسلام آباد ہے, بہت سارے شہر ہیں. آپ بتائیں کہ ان کے کسی جو 10ویں نمبر کا شہر ہے وہ آیا ہمارے کسی شہر سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم محکوم لوگ ہیں, ہم حکمران نہیں ہیں. جب صوبہ لگا ہو جائے گا اور جب صوبہ وہ تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے رائٹس ملیں گے, ہم اپنے فنڈنگ کو. اچھا آپ بتائیں کہ بہاولپور صرف جب بہاولپور ریاست تھی اس وقت جو بہاولپور کا بجٹ تھا, اس وقت جو صرف بہاولپور ریاست کا بجٹ تھا وہ اب اس دفعہ کے یعنی کہ اب جو اگر اس رقم کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ساؤتھ پنجاب پہ لگنے والے بجٹ سے زیادہ صرف بہاولپور ریاست کا اپنا بجٹ ہوا کرتا تھا. وہ تب خوشحالی, ہریالی, شاد بازی. سر وہاں پہ آپ کی پاکستان کو خیر نواب بہاولپور صاحب نے, نواب پاکستان جب بنا تو 1947 میں پاکستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والا بینک آف بہاولپور ہی تھا. بالکل. شاہ جی اب جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو کیا آپ کو وہاں سے وہ پراپر رپلائی ملتا ہے کہ ہاں آپ یہاں آئے ہیں, ایک پورا آپ اپنے پینل کے ساتھ گئے, پھر اور بھی مطلب خسرو بختیار صاحب, یہ جو تحریک چلی, کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیا وہ آپ کو سرائکی صوبہ دے گی یا اس کے لیے ایک الگ پینل تشکیل دے گی سر کہ ان کے رائٹس کو دیکھا جائے, ان کے رائٹس کو موڈیفائی کیا جائے؟ نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ رائٹس کا موڈیفائی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کے 11 نکات میں جنوبی پنجاب صوبہ موجود ہے. جی. نام کا ایشو ہے, سرحد تھا نام کے پی کے, اس کا نام سرحد سے ہٹ کر خیبر پختونخوا ہو گیا, نام چینج ہو جاتے ہیں. سر منشور میں ہے, لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنتے ہی جو سرائکی صوبہ ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا؟ سر ابھی سے انہوں نے ابھی سے جو ہے اس کی کمیٹی بنا دی ہے, اور ایک بندے کا ایک سر ایک گزارش یہ ہے کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے. یس. دیکھیں سر ابھی تک ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے. اس کے علاوہ نون لیگ کو چھوڑنے کی ایک اور بھی وجہ ہے بہت اہم. جی. دیکھیں آپ سب چیز سے مقابلہ کر سکتے ہو, اپنے ضمیر اپنے ایمان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور اگر آپ اپنے ایمان ضمیر پہ شرمندہ ہو تو پھر آپ کو کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تو انہیں ایک ہمارا سمپل سا مطالبہ رہا. میں فلور دا ہاؤس ہمارے ایک کولیگ ایم پی جب بات کرتا تھا, بڑی طبیعت تقریر کرتا تھا, تو میں ضرور کھڑا ہوتا تھا. میں کہتا تھا یہ جو بات کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. یہ ختم نبوت پہ بات کر رہا ہے. جی. تو میں بھی اس کے ساتھ ہوں. ہمارا نون لیگ کا ایم پی تھا سر, وہ صرف نون سے تعلق تھا اس کا, تو میں اس کے ساتھ ہوں. اور
یہ ہوا ایسا سر کہ بھی بار بار ہم مختلف فورمز پہ میٹنگوں میں بات کرتے رہے کہ کم از کم آپ ان افراد کو نکال دیں جنہوں نے یہ سارا کچھ، آپ کہتے ہیں سازش ہوئی تو سازش انہوں نے کی ہے، اگر یہ سازش ہے تو نکال دیں، اگر یہ سازش نہیں ہے، یہ غلطی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی بلنڈر ہے، اس کے باوجود کم از کم اگر غلطی ہے ان کی تو ان کو نکالیں بھی صحیح، ان کو سزا بھی دیں. بالکل، یہ پوری کائنات پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کے اصول پہ چل رہی ہے، تو یہ تو پنشمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، جی میلافائڈلی نہیں تھی، تو کم از کم انہیں پارٹی سے نکال دیں. بار بار وعدہ کرتے ہوئے ہمارے اعلان سے 5-6 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کمیٹی کے، ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں صدر عاشق پاک صاحب شامل ہوئے اس میں، انہوں نے وہاں پہ ڈیمانڈ کی بغیر طور پہ، تو اس کے نیکسٹ ڈے ہی جواب آیا کہ بھی ہم نہ ان کو ہم پارٹی سے نکالتے ہیں، نہ ہم یہ پرو انڈیا بیان واپس لیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان نے انڈیا کا غلام بننا ہی ہے، ہم نے انڈیا کے اندر رہنا ہے، تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم نے سری لنکا بن کے رہنا ہے، ہم نے نیپال بن کے رہنا ہے، ہم نے اگر ایسے سمجھ لیں کہ بھی، تو پھر ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل، ہم پاکستان کا وجود ہی تشخص ہی الگ ہے. تو اس میں جو اس وقت بلوچستان میں جو کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ کتنا ان کو بلائج کریں گے. بالکل شاہ جی، یہ اگر میں اسی طرح اگر میں بات کروں، میں اگر دفاعی حوالے سے بات کروں تو اس وقت اب دیکھیں کہ پاک فوج کے اوپر کیا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پاک فوج اس وقت پاک فوج کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، منظور پشین وغیرہ وغیرہ. اس دفاعی حوالے سے منظور پشین کو چھوڑ دیں سر. یس، آپ منظور پشین تو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک بہت ایک سائڈ پہ کوئی علاقوں میں ایلیمنٹ پھیل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت یہ بتائیں کہ آپ جو کہ آپ کی پاکستان کے پاس ایک ادارہ ہے جی، اور وہ ہے فوج. بالکل، اس پہ جو تنقید پولیٹیکلی لوگ کر رہے ہیں، یا جو تنقید اس پہ مسلم نون کر رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں جی جی، اور جو پاکستان کو چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈریل ہو جائے، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی آپ اہمیت کو جب سمجھیں گے نا سر، جب پاکستان کی آپ اہمیت کو سمجھیں گے، پاکستان کی اہمیت کیا ہے جی، اور پاکستان کا نقشہ کیسا ہے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھی یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ سب سے پہلے پاکستان کہ آرمی کو ڈی مورلائز کیا جائے. جب تک آرمی ڈی مورلائز ہو جائے گی تو پاکستان اپنے آپ ہی جو ہے نا وہ شاید بلوچستان آپ سے چھیننا چاہتے ہوں، شاید کراچی آپ سے چھیننا چاہتے ہوں، آپ کے پاس نہ گوادر رہے، آپ کے پاس نہ سمندر کراچی کا رہے، تو دین یو ول بی لائک لیونگ ان دا ہیل. یس آف کورس آف کورس. تو دین جو ہے آپ کو دس از یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے ضروری ہے کہ آپ فوج کو ڈیمورلائز کریں، فوج کو کمزور کریں، فوج کو، تو یہ کچھ ہو رہا ہے. شاہ جی، پاکستان تحریک انصاف کی فیملی کا حصہ ہے، یہ خلائی مخلوق کیا ہے؟ خلائی مخلوق خوابوں کی مخلوق ہے سر. اچھا، لوگوں کو ایک طرف سے اب مظلومیت بننے کا ڈرامہ ہے. اچھا، کہ بھی ہم مظلوم جو ہے، کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی سر. کوئی بھی سیاستدان خلائی مخلوق سے مجبور نہیں ہوتا. سیاستدان مجبور ہوتا ہے اپنے حلقے کے عوام سے، سیاستدان مجبور ہوتا ہے لوگوں سے، سیاستدان مجبور ہوتا ہے جس سے انہوں نے ووٹ لینے ہیں. خلائی مخلوق کچھ بھی نہیں ہوتی. خلائی مخلوق نہ ہے نہ رہنی ہے. صرف یہ ہے کہ ایک قسم کا لوگوں میں ایک اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. بہرحال جو اب مجھے بتائیں کہ آپ عوام میں آپ ایک سمپل سا مجھے جواب دے دیں. آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ غلط ہے، اور آپ پھر بھی ساتھ دیں، تو کیا آپ صحیح ہوں گے؟ آپ بھی مجرم ہیں اس میں. مجرم ہے. ایک بھائی کو پتہ نہیں ہے، جیسے آپ کے کیمرہ مین کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے جی، یہ بندہ غلط ہے، اور وہ پھر ساتھ دے اس کا، تو شاید اس کو معافی مل جائے. تو میں تو اپنے اکثر پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں کہ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ اس نے یہ غلط ہوا ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جو عوام میں عام ہو. کیا آپ بھی عوام میں عام ہیں؟ الیکشن جیتنے کے بعد آپ بھی حلقے کے لوگوں کے پاس گئے، وہ حلقے میں مل بیٹھے ہیں، جس طرح الیکشن سے پہلے آپ کے ساتھ میری ایک ذاتی وابستگی بھی ہے. کیا الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ وابستگی آپ کی رہی ہے بالکل ویسے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سلطین میں یہ ٹائم نہیں دے پایا؟ نہیں، آپ کی بدولت بات ٹھیک ہے.
دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ واقعی جو ہے وہ حلقے میں آپ ایکچولی لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں بہت زیادہ جی، آپ ان کی توقعات کو ایز اٹ از فلفل نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا ٹائم اسپین چینج ہو جاتا ہے. آپ نے اگر آپ نے کرنا ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے ہاؤس بھی سیشن اٹینڈ کرنے ہیں, آپ نے اسلام آباد لاہور بھی جانا ہے, آپ نے اسمبلی سیشن اٹینڈ کرنے ہیں, آپ نے وہاں پہ بھی رول ادا کرنا ہے, پلس آپ نے اپنے پروجیکٹس جو ہیں لے کے آنے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. تھوڑی سی ٹائم میں کمی ضرور رہتی ہے. بہرحال میرا تو ایک اصول ہے کہ والد صاحب نے سکھایا ہے مجھے کہ 3 چیزیں زندگی میں اگر کبھی زندگی 3 کام کبھی نہ کروں. جب میں بلکہ مجھے یاد ہے سن 2000 اس میں جب میں ناظم بنا تھا تو والد صاحب نے مجھے بٹھایا کہ کہا کہ 3 کام زندگی میں کبھی نہ کرنا. ایک کبھی شرک نہ کرنا, شرک جو ہے ظلم نظیم ہے جی. دوسرا کبھی جو ہے وہ تکبر نہ کرنا, غرور جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی چادر ہے, اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے, انسانوں کو زیب نہیں دیتی. تیسرا کسی بے بس کے جو مقابلے کی سکت رکھتا ہو اس سے مقابلہ ہی نہ کرنا, اس سے بچ جانا, کیونکہ جو بے بس ہے اس کی ہارش بلا دیتی ہے. بالکل. تو میری تو کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں لوگوں کے اندر بیٹھوں, لوگوں میں سے ہوں, لوگوں کے ساتھ رہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کا رسپانس بہت اچھا. شاہ جی آپ کے یہ جو سیاسی سیکٹریٹ ہے یا آپ کی وہ جو یہاں ایک ڈیرے داری کا نظام بھی ہے ناظرین, یہاں میں مظفر گڑھ میں جہاں موجود ہوں, یہاں جو سیاست ہے وہ اس کا کافی کردار ہوتا ہے کہ ڈیرے داری پہ لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں, لوگوں میں صلح صفائیاں بھی کرائی جاتی ہیں, گلے بھی ملائے جاتے ہیں. تو شاہ جی کیا یہاں لوگوں کے مسائل, آپ کی وہ جو لوگوں کی دہلیز ہے ان کی دہلیز پہ حل ہو رہے ہیں؟ سر یہی تو ایک خاص مطلب ہے اس میں ہے کہ بھی میں نے اس سب سے زیادہ ختم کیا جو اس اپنے دور میں نے تھانے کی سب سے ختم کیا. اچھا. ایک تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی اس 5 سال کے عرصے میں نے کوئی سوائے کوئی ہینیس کرائم کے اور میں نے کوئی ایف آئی آر کرائی. میری کوشش یہ رہی ہے کہ لوگوں میں صلح کرائی جائے. تو لوگوں میں جب صلح ہو جاتی ہے تو ان کے مسائل جو ہے نا وہ ان کی دہلیز پہ حل ہو جاتے ہیں, آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ یہی کوشش کی اور بزرگوں نے بھی سکھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے حلقے کی پولیس ہے, جو تحصیل علی پور کی پولیس ہے, یہ پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہے, اس پہ کوئی دباؤ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا سر. میں نے تجویز دی تھی ایک دفعہ, بس ہمارا یہ میرا خیال ہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس کو, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, یہ ایک میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آئی, چاہے وہ کاف لیگ کی آئی, چاہے وہ پیس پارٹی کی آئی, چاہے مشرف صاحب کی آئی, انہوں نے ان لوگوں کو چاہا ہی نہیں کہ یہ لوگ آزاد ہو جائیں. انہوں نے یہ چاہا کہ پولیس اور بیوروکریسی ان کے غلام بن کے رہے. ان کو دے یوز دیم ایز اے ٹول اینڈ ویپنس. انہوں نے ہمیشہ اس کو غلام بنا کے رکھا ہے. میں نے ایک تجویز دی جب 2013 میں جب مجھ سے پوچھا گیا, آئی جی پنجاب واز دیئر, چیف سیکرٹری واز دیئر, سی ایم واز دیئر, سارا ایک تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں پولیس نظام میں ریفارمز آئیں. میں نے کہا جی پہلی بات ایف آئی آر از دا فرسٹ رائٹ, از دا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ آپ ہر کسی کے درج کریں. نمبر 1 آپ لا میں رجسٹریشن کریں. یہ کوئی رول نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہو جائے اس کے بعد بندہ جائے اس بندے کو پکڑ لے, اس کو بےزتی کرے, اس کو گھر میں ڈھک دے, چاہے بے گناہ بھی ہے, تھانے بند رہے, وہ 4 دن 14 دن تھانے میں اس کو بند رکھے, اس کے بعد بے گناہ کر دے. میں نے کہا آپ اس کی عزت کا کیا معاوضہ دیں گے؟ بے گناہ تو کر دیا آپ نے, اس کی اس تکلیف کا کیا ذرا دیں گے جو اس نے جب جیل میں رہ کے اٹھائی ہے یا اس نے بری کرائی ہے. میں کہتی آپ ایف آئی آر کریں, ایف آئی آر کے بعد تحقیق کریں. اگر بندہ گناہ گار ہے تو اس کو آپ گرفتار کریں گے تو دین ہی شوڈ بی حوالات سے بے گناہ نہیں ہوگا, پھر وہ جیل جائے گا. بالکل ایسا. میں نے کہا ان کا راستہ بند ہوگا پیسے کھانے کا. بالکل ایسا. دوسرا یہ کہ ان کو ہائیلی پیڈ کریں. آپ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ رکھی, آپ نے اے سی کی تنخواہ رکھی ہوئی 30,000, ڈی سی کی تنخواہ 50,000, ہاؤ از پاسبل دے کین سروائیو. میں کہ ان کو ایس ایچ اوز کو, اے ایس آئی کو کم از کم ایک اس وقت بھی آپ اے ایس آئی کو آپ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ دیں. میں نے کہا اس وقت کم از کم اسٹارٹ کریں. آپ سب انسپیکٹر کی آپ 2 لاکھ روپے کریں, ایس ایچ او کی آپ 3 لاکھ کریں, ڈی ایس پی کی 5 لاکھ کریں, ڈی پی او کی 7 لاکھ کریں. یہی وجہ ہے کہ ان کو کرپشن کرنے پہ مجبور کرتی ہے, ان کو ڈنڈی مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ وہ اپنا ٹائم وہ آنیسٹلی ٹائم پے نہیں کرتے. دیکھیں سر وہ اپنا وہ دیکھ کین ایون کہ بھائی اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں جی انہیں کرنا چاہیے, کیسے کریں وہ کر نہیں سکتے. آپ نے گورنمنٹ نہیں چاہتی, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ اب اے سی 30,000 روپے پہ 40,000 روپے پہ سی تنخواہ ہو, آپ کے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں کرتا ہوگا؟ میں تو مانتا ہوں کہ کرتا ہوگا کرپشن. کس نے کرتا ہوگا؟ وائٹ کلر بھی خود کو رکھنا ہے اس نے. ڈی سی کی تنخواہ اگر اب سیکرٹری جو ہے
اب آپ سیکٹریز پہ چل رہے ہو، بہت بہت لمبی آگے چلے گی ہے. تو سیکٹری کی تنخواہ کتنی ہے سر؟ جو وی نو، جو 21ویں گریڈ کا سیکٹری آپ پاس پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہا ہے، اور یہ جو آپ کے ایجوکیشن کو سنبھال رہے ہیں، یہ ان کی پیس کتنی ہے؟ سر 1.25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ کہ بھائی ایک وہ ریکروٹ کا رکھ رکھاؤ دیکھیں آپ. تو دس از دا رول. آپ پہلے ان کو ہائیلی پیڈ کریں. آپ نے میاں صاحب نے شباش صاحب نے بس وہ، میں کسی کو کم ہی لفظوں میں برا کہتا ہوں، میں صرف ان کے خیالات کو طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کچھ کمپنیز بنائی، اس کمپنیز بنا کے ان لوگوں کو، کچھ شہیدوں کو جناب 15-20 لاکھ روپے دینے شروع کر دیے، 25 لاکھ کر دیے. بالکل یہ آپ کو اس کا بہت بڑا کمپنیز ہیں، اور اس میں آپ 30-20-25-30 لاکھ 40 لاکھ آپ نے دینا شروع کر دیا ان کو الگ کر کے. یار آپ نارملی ہر سیکٹری کی تنخواہ میں آپ 10 لاکھ روپے کیوں نہیں کر دیتے؟ لیکن اگر اس کو آپ 10 لاکھ دیں گے، آپ دیکھیں آپ ان کو اتنا تو دیں جتنا ان سے آپ محنت لیتے ہو. بالکل. آپ جب ان کو اتنا دے رہے ہو گئے، اچھا چلیں وہ نہیں ہوں گے، دین جو شوڈ بی ان کو ہینگ کریں. بالکل. آپ پھر ان کو ہینگ کریں، پہلے ان کی پیس بڑھائیں، ان کو موقع دیں کہ وہ کام کر سکیں، اس کے بعد ان کو ہینگ کر دیں. اگر وہ کرپشن میں پکڑے جائیں تو پھر دیر از نو ہینکی پینکی، نو اف اینڈ بٹ. لیکن پہلے ان کو آپ جب یہ جو اور میں آپ کو بتا دوں، جب یہ بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب بیوروکریسی ختم ہوگی ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ایک سائننگ اتھارٹی ہمیشہ یہی ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ کی، اور شاید سیاستدان اس لیے بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ اگر وہ کر دیں تو ان کے احکامات کون مارے گا. بالکل ان کے احکامات. پھر ڈی سی کی تنخواہ 5 لاکھ ہوگی، اسے پتہ ہے کہ اس کا بل عطا ہو جائے گا. بالکل ناظرین، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی سیاست اسی بیوروکریسی کے اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی منمانیاں کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بالکل بدلی ہوئی ہے. سیاسی ہوائیں کبھی تو منجمد ہو جاتی ہیں، تو کہیں سیاسی ہوائیں ٹوٹلی بدل جاتی ہیں. شاہ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. شاہ جی نے ریفارمز پہ، پولیس ریفارمز پہ بات کی، انہوں نے لیجسلیشن کے حوالے سے بات کی. تو یقیناً جو ایک عوام کی طرف سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس رائٹس کو پرکھے، اس رائٹس کو وہ ایک چیک لسٹ بنائے، اور وہ معروضات اس میں ٹاپ پہ لے کے آئے جو کہ عوام کی بنیادی ضروریات ہوں. تو شاہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہ جی کوئی عید کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ عید کے حوالے سے میسج میرا یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں ہیں. ہمارا وجود پاکستان سے ہے، ہماری بقا پاکستان سے ہے، ہماری شناخت پاکستان سے ہے. تو خدا را سب کچھ چھوڑتے ہوئے صرف پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.